بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے قتل کی دھمکیاں دی گئیں. پاکستان میں حکومت گرانا ہمارا کام نہیں تھا. یہ کہنا تھا ڈونلڈ لو کا. ڈونلڈ لو کون ہے؟ پاکستان میں سیفر سازش کی ہے جس کے تحت عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت گرائی گئی. اس کا اہم ترین کردار ہے. انہوں نے ایک کانگریس کی کمیٹی کو بریفنگ دی. کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے جہاں یہ تمام باتیں ہوئیں. اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں انتخابات کے معاملے پہ اور تشدد کے معاملے میں جو انتخابات سے پہلے ہوئے ہمیں تشویش ہے. دفتر خارجہ کہتا ہے کہ ایسی کسی تشویش کو ہم مسترد کرتے ہیں. یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے. ہم اپنے قانون کے مطابق اس تمام معاملات سے نپٹیں گے. حقیقت کیا ہے؟ معاملات ہیں کیا؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر امریکی مداخلت اگر پہلے نہیں ہوئی تھی تو کیا اب ہونے کی توقع ہے؟ کتنا غیر معمولی معاملات ہیں، کتنی غیر معمولی صورتحال ہے؟ بات کریں گے. پروگرام کے پہلے سے میرے ساتھ موجود ہے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان دفتر خارجہ کی، اور پروگرام کے آخری حصے کے اندر چلیں گے امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی صحافی جو وائس آف امریکہ کے ساتھ منسلک ہوئے، ان سے بھی بات کریں گے، اور پاکستانی کمیونٹی کے اہم لیڈر ساجد تارڑ صاحب سے بھی بات کریں گے. ابتدا کرتے ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ سے. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میڈم یہ فرمائیے گا کہ ڈونلڈ لو کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں. پاکستان کا دفتر خارجہ، پاکستان کی وزارت خارجہ اس تمام پیشی کو اور اس میں ہونے والی گفتگو کو کتنا معمول اور کتنا غیر معمولی سمجھ رہی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک معمول کی بریفنگ کس طرح کی ہوتی رہتی ہیں. یو ایس کانگریس میں جو کمیٹیز ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے آفیشلز کو بلا کر ان پر پالیسی معاملات پر بریفنگز لیتی رہتی ہیں. تو یہ ایک اسی طرح کی بریفنگ 2 دن پہلے ہوئی، اور اس بریفنگ میں آپ جس طرح آپ نے دیکھا، یہ ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کے 2 انسٹیٹیوشنز کی آپس میں بات چیت تھی، ایڈمنسٹریشن کی اور کانگریس کی. ایک تو یہ چیز بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو بات چیت ہوئی اس میں پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہوئیں، پاکستان کے الیکشنز وغیرہ کے بارے میں، پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس کے بارے میں، جو ہمارا خیال ہے کہ ان میں سے کافی چیزیں پاکستان کے الیکشن لاز اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور ہمارا جو کورٹ سسٹم ہے اس کے بارے میں غلط فہمی پر مبنی بیانات بھی کچھ سامنے آئے. اور اس کے علاوہ جو بیانات کچھ دیے گئے پاکستان کے تعلقات جو دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہیں، اس پر ہمارا یہی پوزیشن ہے کہ پاکستان اپنے تعلقات اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ یا دنیا میں اور ممالک کے ساتھ اپنے مفادات کی روشنی میں کرتا ہے. اور ہم چاہے وہ چائنا ہو یا کوئی اور ملک ہو، ہمارے تعلقات پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم دوسرے ممالک کا جو بھی اس پر ویو پوائنٹ ہو وہ ان کا حق ہے، لیکن ہمارا اپنا حق ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی فارن پالیسی چلائیں. اچھا، اس میں نا سوال کہ دوبارہ سے اس کو 2 حصے کر کے میں مزید اس کو ایلوبریٹ چاہوں گا کہ آپ کر دیں، کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ یہاں پر کسی مخصوص سیاسی جماعت کی امریکہ میں ہونے والی لابنگ کے نتیجے میں اس میں بہت سارا مواد شامل کیا گیا کہ جس کے اوپر ڈونلڈ لو صاحب نے گفتگو کی، خاص طور پر اگر بات کی جائے پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے. اس کا ایک حصہ تو یہ ہو گیا کہ اس کی اگر آپ مزید وضاحت اور صراحت کر دیں. دوسرا حصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ کیا ڈونلڈ لو صاحب نے کوئی ایسی بات کی کہ جو پاکستان سمجھتا ہو کہ ان کے دائرہ اختیار سے، یا اس پر جو ہے وہ ایک بحیثیت فورن اسٹیٹ ان کا کام نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے کسی داخلی معاملے کے اوپر تبصرہ کرتے؟ دوسرا حصہ اس کا یہ بنتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ تھوڑا سا مزید ڈیفائن کر دیں. دیکھیں، بس میں یہی کہنا چاہوں گی جو میں نے پہلے کہا، اسی کو ایلیبوریٹ کروں گی کہ پاکستان کا جو عوام ہے، پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور ہمارے اپنے لاز ہیں، قوانین ہیں. پاکستان میں بالکل جو کسی فرد کی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے جو شکایات ہیں الیکشن پروسیس سے، اس کے لیے پاکستان میں ڈفرینٹ پروسیجرز موجود ہیں. ہمارے لاء کے مطابق کورٹس بھی اس پر کنسیڈر کرتی ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان
کہ عوام، پاکستان کی قوم اپنے مسائل اپنے ہی کانسٹیٹیوشن اور اپنے ہی پولیٹیکل سسٹم کے اندر رہ کر حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. دوسری چیز میں جیسے پہلے آپ کو کہا، یہ پاکستان سے ریلیٹڈ، پاکستان کے ساتھ کوئی کانورسیشن نہیں تھی یہ بریفنگ. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے دو انسٹیٹیوشنز کی آپس کی بات چیت تھی. انٹرنلی ہمارے بھی بہت ساری کانورسیشنز ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر بھی ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں اپنی فارن پالیسی کو. ہماری نیشنل اسمبلی بھی ڈیبیٹ کرتی ہے، ہماری فارن افیئرس کمیٹیز بھی ڈیبیٹ کرتی ہیں. تو یہ اس طرح کی ڈیبیٹس انٹرنلی ممالک کرتے رہتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو تعلقات ہیں ان پہ ان کی کیا ڈائریکشن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائریکشن ایک پازیٹیو سمت میں ریلیشن شپ جا رہی ہے. اور ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کافی معاملات پہ گفت و شنید ہوتی رہی ہے، اور آگے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں جاتی رہے گی. تو اس طرح کی کسی بات چیت یا کسی کمیٹی کی ہوئی گفتگو کو کیا پاکستان آفیشیلی کنسیڈر کرتا ہے کہ اس کے اوپر رسپانس دے، رد عمل دے، یا جس طرح سے میں نے سوال کر لیا اس طرح کسی سوال کے جواب میں پاکستان اپنا رد عمل دیتا ہے؟ دونوں صورتوں میں کیا معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، کل ہماری ویکلی بریفنگ ہوتی ہے فارن آفس کی، اس میں کچھ سوالات ہوئے جن کے جواب میں ہم نے بھی اپنی کامنٹری کی، اور ہمارا بھی یہی کامنٹ تھا کہ پاکستان کے جو پاکستان پہلی تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ایک رسپیکٹ کے میوچل رسپیکٹ کی بیسس پر تعلقات رکھنا چاہتا ہے. دوسرا ہمارا ویو پوائنٹ تھا کہ جو لیجسلیٹو باڈیز ہوتی ہیں، جو کانگریس ہے، جو کسی ملک کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، ان کو ریلیشن شپ کو بڑھانے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہی ایکسپیکٹیشن ہماری یو ایس کانگریس سے ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یو ایس کانگریس اور یو ایس ایڈمنسٹریشن پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات کو فروغ دینے میں اپنا رول ادا کریں گے. اچھا میڈم، ظاہر ہے کہ فارن افیئرز آپ کا سبجیکٹ ہے. پاکستان میں مجھے یاد نہیں پڑتا، جہاں تک میں نے پڑھا، کہ پاکستان میں کوئی ایسے الیکشن ہوئے 1970 کے علاوہ کہ جس میں کسی نے، ہارنے والے نے جیتنے والے پہ دھاندلی کا الزام نہ لگایا. یہ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک داخلی مسئلہ ہے، لیکن کیا ماضی میں ایسا ہوا کہ کسی انتخابات میں، چاہے وہ پھر 2018 کا الیکشن ہو، 2008 کا الیکشن ہو، یا 2013 کا الیکشن ہو، 2002 کا الیکشن ہو، کسی بھی الیکشن کے جواب میں جب اپوزیشن نے دھاندلی کا الزام لگایا ہو جیتنے والے کے اوپر، تو اس کو اس طریقے سے کسی ملک کے معاملات یا کسی ملک کے کانگریس نے ڈسکشن کے اندر جو ہے وہ اس سبجیکٹ کو لایا گیا ہو؟ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات ہے، یہ تھوڑا سا پولیٹیکل سوال ہے، میں پولیٹیکل سوالوں کا جواب نہیں دیتی، نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ ہسٹری میں کی بھی مجھے اتنی زیادہ مجھے یاد نہیں ہے، سو اس لیے یہ ایسا سوال ہے جس کا میں بھی ہسٹورین زیادہ بہتر آپ کو جواب دے سکیں گے. لیکن آپ اس کو غیر معمولی کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا انوکھا کام ہو گیا کہ جس کی بنیاد پر کوئی بہت بڑا رد عمل بنتا ہو، یا کوئی بہت جو ہے وہ اس کو نوٹس کیا جانا ہو؟ دیکھیں، ہماری اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ہم نے اس پہ اسٹیٹمنٹ کر دی ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو تعلقات ہیں ان پر پیش رفت جاری ہے. ہمارے تعلقات بڑے اہم ممالک ہیں، پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات بہت اہم ہیں، اور دونوں ملکوں کی کوشش ہے کہ ان ریلیشنز کو آگے بڑھایا جائے. اچھا میڈم، اگر یہ مطالبہ کسی جانب سے آئے، امریکہ کی سینٹ کی جانب سے آئے، کسی سینیٹر کی جانب سے آئے کہ امریکہ کی حکومت پابند کرے اپنے سفیر کو کہ وہ پاکستان میں قید بانی عمران خان سے ملاقات، بانی تحریک انصاف سے ملاقات کریں جیل میں جا کے، تو کیا پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی سفیر جیل میں جا کے کسی قیدی سے ملاقات کرے؟ دیکھیں، یہ ہم نے اس کا سوال کا پہلے بھی جواب دیا ہے، اور ہمارا یہی ہے کہ یہ جو پاکستان کے لاز کے مطابق جو بھی ہمیں ایڈوائس ملے گی اس کی بیسس پر ہم اپنا رول ادا کریں گے. وزارت خارجہ کی اس پر اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے. جو بھی پاکستان کے لاز اور پاکستان کی کورٹس ہمیں ایڈوائز کریں گی، ہم اس کے مطابق اس پر اپنا رد عمل ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے میڈم، کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. افغانستان کے ساتھ کچھ ٹینشن ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے کچھ فوجی جوان شہید ہوئے، جس کے جواب میں پاکستان نے افغانستان کے ان علاقوں پہ بمباری کی کہ جہاں سے
جو ہے وہ دراندازی کا اندیشہ تھا یا انٹیلیجنس معلومات تھی. یہاں تک تو چیزیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن پاکستان سفارتی معاملات پہ, سفارتی محاذ پہ افغانستان کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے؟ عالمی دنیا کتنا پریشر افغانستان کے اوپر دے رہی ہے کہ وہ محفوظ کرے اس تمام معاملات کو کہ جہاں سے پاکستان کے اندر دہشت گرد آتے ہیں اور دہشت گردی کا شکار ہمارے عوام کو اور ہماری افواج کو کرتے ہیں؟ کن فورمز کے اوپر رابطہ ہوا ہے؟ کس طریقے کا رابطہ ہے افغانستان کے ساتھ؟ سفارتی محاذ پر کہاں بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں, پاکستان اور افغانستان کے بالکل چینلز آف کمیونیکیشن کھلے ہوئے ہیں, اور سب سے اہم جو چینل آف کمیونیکیشن ہے وہ ہمارے دونوں ملکوں کے سفارت خانے ہیں, اور ان کے تھرو ہماری بات چیت جاری ہے. اور پاکستان کی تو یہی خواہش ہے کہ ہم دونوں ممالک مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں, اور یہ جو ایک سچویشن ہے کہ کچھ دہشت گرد ہیں جنہوں نے افغانستان میں پناہ لی ہوئی ہے اور وہاں سے پاکستان میں ٹیرورسٹ انسیڈنٹس میں اپنا ایک کلیدی رول ادا کرتے ہیں, اس چیز پر ہماری تشویش جو ہے وہ ہم افغان حکام سے شیئر کر چکے ہیں. اور یہ اس طرح کے عناصر جو ہیں وہ صرف پاکستان کے دشمن نہیں ہیں, وہ افغانستان کے بھی دشمن ہیں, پاکستان افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان کے بھی دشمن ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان ان ٹیررسٹ گروپس کے خلاف ایکشن لے, تاکہ دونوں ممالک اور ہمارے عوام ایک مثبت ڈائریکشن میں جائیں اور امن اور پراسپیرٹی کی ہمارے ممالک میں ہو, کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری فیوچر پروگریس کے لیے. میڈم, افغانستان کے ساتھ جتنے بھی پاکستان کے معاملات ہیں, ظاہر ہے کہ اس میں انٹرنیشنل جو پوری کمیونٹی ہے اس کا بھی ایک بڑا رول ہے. یہاں بڑے طویل عرصے تک انٹرنیشنل آرمیز یہاں پر موجود تھیں, جنگ کا معاملہ چلتا رہا. تو کیا پاکستان کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے جواب میں انٹرنیشنل برادری کی کوئی حمایت حاصل ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی جو یہ پوزیشن ہے کہ افغانستان میں یہ دہشت گرد گروہ اور عناصر موجود ہیں, یہ ایک صرف پاکستان کی assertion نہیں ہے, یہ دنیا میں بہت سارے مبصرین اور حکومتیں یہ کہہ چکی ہیں. یونائٹڈ نیشنز کی اس پر رپورٹس موجود ہیں, اور یہ ایک انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے کہ ان ٹیرورسٹ گروپس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ افغانستان نے خود انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں کسی ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ افغانستان نے جو دنیا کو یقین دہانیاں کرائی ہیں ان پر امپلیمنٹیشن ہو اور دونوں ممالک امن سے رہ سکیں. اچھا, پاکستان سے افغانی باشندوں کے انخلا کا ایک دوسرا مرحلہ جو ہے وہ جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے, دوسرا مرحلہ اس کا ایک چل رہا ہے, تو کیا اس حوالے سے دفتر خارجہ یہ سمجھتا ہے کہ عالمی برادری کا بھی کوئی دباؤ پاکستان کے اوپر ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ نہ کیا جائے اور ان کو یہیں پاکستان میں رہنے دیا جائے جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہے؟ دیکھیں, جو ابھی جس کو آپ دوسرا مرحلہ کہہ رہے ہیں اس پر ابھی بات چیت جاری ہے, اس میں ابھی تھوڑا ٹائم اور لگے گا. جہاں تک یہ ابھی کی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ پہلے مرحلے میں بہت سارے افغان لوگوں نے واپس اپنے ملک کو گئے ہیں, جو کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اللیگل تھے. اب یہ صورتحال ہے کہ کچھ اور بھی افغان باشندے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے تیسرے ممالک کو جانا ہے اور ان کے جو پروسیس ہے, ان کے جو اپروول پروسیس ہے وہ اس وقت جاری ہے, اور جلد ہی یہ لوگ یہاں سے ان ممالک کو چلے جائیں گے جنہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. پاکستان کے لیے اہم یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو غیر قانونی باشندے ہیں وہ اپنے ملک کو واپس چلے جائیں یا وہ کسی تیسرے ملک چلے جائیں. پاکستان کی سرزمین میں غیر قانونی طور پر رہنے کی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے میڈم, دو چیزیں بس اور تھی, کوئکلی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ رسپونڈ کر دیں. ایک پاک ایران گیس پائپ لائن ہے, ایک عام تاثر یہ ہے, ایک عوامی تاثر ہے, ایک سیاسی تاثر ہے کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا دباؤ ہے کہ یہ پائپ لائن مکمل نہ کی جائے. تو ایسی کسی صورتحال سے دفتر خارجہ واقف ہے؟
دیکھیں کل بھی ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ایران پائپ لائن ایک اہم جزو ہے پاکستان کی جو انرجی سیکیورٹی پلان ہے اس کا. ہماری خواہش ہے اور ہماری ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اس پائپ لائن کو مکمل کرنا ہے. آپ جانتے ہوں گے چند دن پہلے ہماری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کی کنسٹرکشن شروع کی جائے. 80 کلومیٹرز کا کام جلد ہی شروع ہو جائے گا. اور کیونکہ یہ پاکستان کے اندر پائپ لائن بن رہی ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ کسی دوسرے ملک کا اس پر کامنٹری کرنا جائز بنتا ہے کیونکہ یہ ہم پاکستان کے اندر ہی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آخری چیز کے اوپر اگر آپ کوئکلی مجھے بتا سکیں کہ غزہ میں جنگ بندی ایک مطالبہ ہے, پورے پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے, ایک عالمی برادری خاص طور پر مسلم ممالک ہے ان کا بھی ایک مطالبہ ہے کہ کم از کم رمضان کے اندر اور اس کے بعد طویل مدتی جنگ بندی کی جائے. تو پاکستان کیا آفیشیل اسٹیٹمنٹ اس وقت غزہ کے حوالے سے رکھتا ہے, کس طرح اسرائیل کے معاملات کو کنڈیم کرتا ہے؟ دیکھیں ہم نے بالکل یہ پبلکلی ہم نے کنڈیم کیا ہے جو بھی اس وقت صورتحال ہے غزہ میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو غزہ کا محاصرہ ہے, جو وہاں پر لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے, وہ ایک جینوسائڈ کی کنڈیشن ہے. اور اسی سلسلے میں پاکستان نے جو ساؤتھ افریقہ کا کیس ہے ICJ میں اس کو ویلکم کیا ہے. اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جنگ بندی فوری طور پر بند کی جائے اور غزہ کا محاصرہ اٹھایا جائے اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس فراہم کی جائے. ہم نے ایک اور بات بھی کی ہے, وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق سب سے اہم ذمہ داری اس ساری صورتحال میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ہے, اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل انفارچونیٹلی اس معاملے میں ناکام ہو چکی ہے. اب ان کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اس یہ اپنا رول ادا کریں اور جنگ بندی کریں, اور خاص طور پہ جو اسرائیل کے حامی ممالک ہیں ان کی اہم ذمہ داری ہے کہ اسرائیل پہ زور دیں کہ اس قتل عام کو بند کیا جائے. بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں, ترجمان دفتر خارجہ. یہاں پہ ناظرین ایک وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے.